بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے اس ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے جو آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے بدستور جاری ہے. اور اس کو میں اگر تھوڑی ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ملٹی پرونگ سٹریٹجی ہے, یہ کوئی سنگل پرونگ سٹریٹجی نہیں ہے. اگر ہم اس کی 3 ڈائمنشنز نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. اس کی جو پہلی ڈائمنشن ہے وہ ہمیں آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے ساتھ ہی یعنی ٹھیک 8 مہینے کے بعد جو نیا ڈومیسائل لا یا ایکٹ لایا گیا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ اس کی پہلی ڈائمنشن ہے, جس کے نتیجے میں یعنی 5 سالوں کے اندر کچھ 4 ملین سے زائد ڈومیسائلز ایشو ہو چکے ہیں. وہ لوگ جن کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے کچھ ایسی شرائط اس کے اندر عائد کی, جس نے 15 سال سرو کیا ہو, جس نے کچھ عرصہ تک تعلیم حاصل کی ہو یا نوکری کی ہو, وہ وہاں پہ ڈومیسائل لینے کا اہل ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ان کی سیکنڈ سٹریٹجی بنتی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ متنازع ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا, اور وہ پورے انڈیا کے اندر ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتا 2025 تک ان کے کورٹ آف لا کے آرڈر کے مطابق, لیکن اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈیلیمیٹیشن کر دی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 7 سیٹیں جو ہیں اس کا اضافہ کیا, جس میں 6 سیٹیں جو ہیں وہ جموں کی گئی. جموں میں میجورٹی ہندوؤں کی ہے, اس کا بھی ایک پوری ہسٹری ہے کہ 1948-47 کے اندر جو مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا گیا اور اس کے بعد پھر ہندوؤں کی آبادی کو کیسے بڑھایا گیا. تو یہ ہوگی دوسری سٹریٹجی. جو تیسری سٹریٹجی ہے انہوں نے جو وہاں پہ اپنائی ہے وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ووٹرز کی تعداد ہے اس میں اتنا اضافہ کر دو کہ کل جب بھی ان کی کٹ پتلی اسمبلی کے لیے الیکشنز ہونے جائیں یا پھر کل جب پلیبیسائٹ کے حوالے سے بات ہو تو ہم یہاں پہ تناسبی آبادی کا تبدیل کر دیں اور ہم جو چاہیں وہ ہو. یہ صورتحال ہے جناب اس وقت ہو رہا ہے. اور جو تیسری سٹریٹجی ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں گے آج کے اس پروگرام کے اندر کہ 11 لاکھ ووٹرز کا مزید اضافہ کیا گیا ہے. جس وقت یہ آرٹیکل 370 ریووک ہوا تھا تو اس وقت جناب یہ کچھ 76 لاکھ کے قریب ووٹرز تھے جو کٹ پتلی اسمبلی کو ووٹ دیا کرتے تھے. اب وہ بڑھ کر کچھ 87 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں, تو یہ تقریباً اضافہ 11 لاکھ کا بنتا ہے. یہ 11 لاکھ کون لوگ ہیں؟ یہ 11 لاکھ وہ لوگ ہیں جنہیں باہر سے لا کر بسایا گیا ہے. یہ 11 لاکھ وہ ہیں جنہیں 4 ملین سے زائد ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں, اور اس میں مزید بتدریج اضافہ بھی ہو رہا ہے. اس پر بات کریں گے آج کے پہلے پروگرام. تعارف کروا دیتے ہیں مہمانوں کا. آج ہمیں جوائن کیا ہے شیخ عبد المتین صاحب نے, آپ سیکرٹری جنرل APIC ترجمان ہیں, آپ حریت کانفرنس کے چیئرمین کے. خواجہ عبد المتین صاحب نے سینئر تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, نامور تجزیہ کار ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر اور انڈیا کے حوالے سے انڈیا کو کافی ایکسپوز کرتی رہتی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت کی مودی سرکار اپنے ہندتوا ایجنڈے کے نفاذ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد وہاں مودی سرکار منصوبہ بندی کے تحت ہندوؤں کو بسا رہی ہے. بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد میں 11 لاکھ کا اضافہ ہوا. یہ کارروائی مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی بھارتی مہم کا حصہ ہے. 5 اگست 2019 سے پہلے یہاں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 76 لاکھ تھی, جو بڑھ کر 87 لاکھ ہو گئی ہے. مقبوضہ وادی میں دھڑا دھڑ ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے. مودی حکومت آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے. کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے. خواتین کی عصمت دری معمول بن چکا ہے, مگر انسانی حقوق کے عالمی چیمپئن نہ جانے کہاں ہیں. کشمیری دہائی دے رہے ہیں کہ آخر کب تک وہ دلی سرکار کی استبدادیت سہتے رہیں گے. شیخ عبد المتین صاحب آپ کو اس میں شامل کریں گے. سر, کتنی الارمنگ فگر ہے یہ 11 لاکھ ووٹرز کا اضافہ, اگرچہ نہ یہ حریت کے لیے اتنے میٹر کرتے ہیں اور نہ ہی باقی جو جدوجہد آزادی سے منسلک ہیں ان کو میٹر کرتے ہیں, لیکن جو آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی جو سازش ہے انڈیا کتنی تیزی کے ساتھ اس میں آگے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جی, یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انڈیا کے جو ڈیزائنز ہے, نیفیرس ڈیزائنز ہے, اور وہ ایک کمپریہنسو طریقے سے جو ان کا ایک ایجنڈا ہے, خاص کر جو BJP ہے وہ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے.
اور اگر ہم دیکھیں گے کہ بی جے پی کے جو اعلانات ہے اس میں تو ایک اعلان یہ بھی تھا کہ ہم 370 آرٹیکل اور 35 کو ختم کریں گے. یہ کیوں ختم کریں گے؟ اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، وہ چیزیں جو اب ہمارے سامنے آ رہی ہے. ایک تو انہوں نے کو ڈیموگرافک چینج کرنے کے حوالے سے یعنی 4 ملین سے زیادہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹس دیے ہیں، اور کن لوگوں کو دیے ہیں؟ جو غیر ریاستی باشندے ہیں، جن کا کوئی تعلق بھی کشمیر کے ساتھ نہیں ہے. پھر 5 اگست سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے کتنے ووٹر لسٹ جو یہ ووٹر جو وہاں پہ رجسٹرڈ ہے، یعنی جو آپ نے بھی بتایا رپورٹ میں بھی آئی ہے، یعنی 76 لاکھ، اور اب جو ہے 87 لاکھ ہے. تو اس کا مطلب ہے 11 لاکھ ووٹرز کا اضافہ کیا گیا ہے. اور بالکل جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک جو وہاں پہ ریاستی کی جو کٹ پٹلی جو یہاں پہ الیکشنز ہوں گے تو اس میں تاکہ وہ لوگ ووٹ ڈالے جو کہ کشمیری نہیں ہے اور جو بھارت کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. اور یہ بھی ہے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایک اقوام متحدہ میں موجود ہے، کشمیر کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اس لیے کسی بھی وقت اگر یونائٹڈ نیشن آ جائے اور وہ کہیں گے کہ ہم پلبسائڈ کریں گے، اس وقت تو جو ووٹ ڈالیں گے وہ کشمیری نہیں ہوگے، کیونکہ میجارٹی جو ہوگی وہ ہندو کی ہوگی. تو اس لیے اس حوالے سے ہے بڑا جو یہ الارمنگ سچویشن ہے. اور جو آپ نے بھی بتایا ہے کرٹیکل سچویشن ہے، وہاں پہ اوپن جیل ہے وہاں پہ، یعنی کشمیریوں کے ہر حال سے ہر لحاظ سے جو ہے محروم رکھا جاتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اب جو آپ نے یہ بالکل بات کی ہے ہمارے لیے الیکشن اور سلیکشن، کیونکہ یہ الیکشن نہیں ہوتے وہاں پہ، پہلے بھی جو ماضی میں ہے وہ سلیکشن ہوتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہندوستان وہاں پہ موجود ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ ہو رہی ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. خواجہ صاحب آپ کو اس میں شامل فرمائیے گا سر کہ انڈیا کی کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ 3 اسٹریٹجیز تو بالکل سامنے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی انہوں نے کر دی ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ متنازع علاقہ ہے، اس کے بارے میں فیصلہ یہاں کے لوگ کریں گے، تم یہاں پہ آ کے اس کی آبادی کے تناسب کو چینج نہیں کر سکتے. انہوں نے تو اٹھا کے ووٹر بھی 11 لاکھ اور بڑھا دیا. نہیں، جب 5 اگست 2019 کو یاسر صاحب جب انہوں نے یہ جو 370 اور 35 سے ختم کیے ہیں، یہ سب سے پہلے تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی یہی ہے کہ کشمیر کی حیثیت کیا ہے. یہ متنازع علاقے کی اس کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. نہ وہ آبادی کا تناسب تبدیل کر سکتے ہیں، نہ کوئی جغرافیائی تبدیلی کر سکتے ہیں، جب تک اس کا جب اس نے وہ حد وہ جو دروازہ بند کیا گیا تھا دفعہ 370 کے ذریعے وہ دروازہ کھول دیا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو غیر ریاستی لوگ ہیں ان کے لیے کشمیر کے دروازے کھل گئے، وہ داخل ہو رہے ہیں، ان کو بسایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگوں کو پہلے بھی کوشش کی کہ پکڑ کر لاتے ہیں، پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں. یعنی بات ہے کہ کشمیر کی اپنی بھی لیکن اس میں ایک اور بات بھی تو ہے نا، 5000 سالہ پرانی تاریخ. جی وہ صحیح ہے خواجہ صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ جو بھاگ جاتے ہیں وہ ایک سرٹن پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر ایک سرٹن دن میں بھی اگر اویلیبل ہوئے، جس کو یہ الیکشن اور ہم سلیکشن کہتے ہیں، تو فرق تو پڑے گا اس کے اندر. یعنی فرق پڑ رہا ہے. میں یہ جیسے بی جے پی اپنی حکومت لانا چاہتی ہے وہاں پہ، ہندو وزیر اعلیٰ انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے. نہیں، دیکھیں کہ جب انہوں نے وہاں سے حکومتیں ختم کر دیں، ابھی دیکھیں اسمبلی کوئی نہیں ہے. کتنے 5 اگست کے بعد کہاں کدھر گئی اسمبلی؟ وہاں اس سے پہلے ختم کر دی تھی، 18 میں ختم کر دی. اسمبلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ اس وقت اسمبلی اب الیکشن کروائیں گے جب جو وہ یہ تعین کر لیں گے کہ اب ہم حکومت میں آ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے لیے میئرز لے رہے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے یاسر صاحب، ہندوستان تو پے در پہ اقدامات کر رہا ہے. ہم ایک تو یہاں جو کشمیری ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو ان کا وکیل ہے اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہے عالمی برادری کہ یہ جو انسانی حقوق کا درس ہمیں آئے روز دیا جاتا ہے. وکیل تو ہر جمعرات کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، خاص طور پہ جنیوا میں اس وقت بھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں وہ بار بار دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آبادی کے تناسب کو چینج کرنے کے لیے یہ ڈیموگرافک چینجز لے کر آئے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن کیا اس سے جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ بیٹھے ان کو کوئی ہماری ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس کاز کو مزید تیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہم نے 76 سالوں سے اس وکیل نے بڑا کام کیا ہے، کشمیریوں نے جانے دی ہیں، جان سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں. جیسا صاحب وہ جانے دے رہے ہیں، وکیل وکالت کر رہا ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن کیا یہ جو جانیں دی جا رہی ہیں, جو بے گناہ لوگ رمضان المبارک میں شہید ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, فلسطین میں ادھر لوگ ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, ہم تو اپنا بولتے ہیں, یہ پروگرام بھی اسی اس کا حصہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم دنیا کو بتا رہے ہیں. لیکن اب 3 فریقوں میں پہلے فریق نے جان دے کر, لہو دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اگلا ہے وکیل, کیا وکیل نے اپنا کردار کما حقہ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا. تیسری ہے عالمی برادری کی ذمہ داری, ٹھیک ہے نا. عالمی برادری سے شروع کرتے ہیں. مکمل طور پر 2 جو مسئلے ہیں, تنازعات ہیں, فلسطین کا تنازع اور کشمیر کے تنازع میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عالمی برادری بالکل ناکام ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, چلیں دوسرا جی. اور جو مغرب کی جو انسان دوستی کا ہمیں بتایا جاتا ہے, انسانی حقوق کا درس دیا جاتا ہے, اس میں یہ جو دو علاقے ہیں, خطے ہیں, یہ ان کے منہ پر مغرب کے جو انسانی حقوق کے منہ پر تمانچہ کے جی ٹھیک پوائنٹ آ گیا. مجھے شامل کر ڈاکٹر شازیہ نور چیمہ صاحبہ, آپ کو فرمائیے گا سر میم کہ کتنا تیزی کے ساتھ انڈیا اپنے ڈیزائنز میں آگے بڑھ رہا ہے. جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے ہمارا ہندو وزیر اعلیٰ ہوگا, اس کے لیے انہوں نے جو اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ قانون امپلیمنٹیشن, نئے لاز, نئے قوانین, نئے لوگ لا کر بسا رہے ہیں, ووٹرز میں انکریز کر رہے ہیں, ڈیلیمیٹیشن انہوں نے بڑھا دی ہے, کتنی تیزی کے ساتھ عمل درآمد ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ یاسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیموگرافک چینجز جو ہیں وہ کشمیر کا سب سے بڑا ایشو ہے, لیکن اگر ہم گرینڈ سکیم میں دیکھیں تو ڈیموگرافک چینجز پورے انڈیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. 2019 میں جو لا پاس ہوا تھا وہ صرف کشمیر کا ڈیموگرافک چینج کرنے کا نہیں تھا, اس میں یہ بھی تھا کہ پورے انڈیا کے اندر اگر پڑوسی ممالک سے کہیں پہ ہندو مشکل میں رہ رہے ہیں, اسپیشلی پاکستان میں, افغانستان میں اور بنگلہ دیش میں, وہ انڈیا آ کے رہ سکتے ہیں. تو ان باتوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا پورے علاقے کے اندر ایک 2 فولڈ پالیسی لے کے چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ باقی ملکوں کے اندر آرام سے نہیں رہ رہے ہیں ایز اے مائنورٹی, جیسے کہ بنگلہ دیش جیسا ملک ہے جہاں پہ اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہندو جہاں بھی ہیں ان کے لیے ہندوستان کے اندر جگہ ہے اور وہ اٹھ کے آ جائیں, لیکن ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانیوں کے لیے وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. جیسے کشمیری جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, جیسے آسامی جو ہیں, بنگالی جو ہیں, جو دوسری نسل سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ بیسیکلی ہم بات کیا کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ اپنے ہی علاقوں کے اندر لوگوں کی پرچنگ کر رہا ہے یا لوگوں کے حقوق سلب کر رہا ہے, وہ تو آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے, وہ تو بہت انٹرنیشنلی کلیئر ہے. ہمارا مسئلہ انسانی جو بنیادی حقوق ہے, آپ کا جو شیلٹر کا حقوق ہے, آپ کا جو آپ کے ملک کے اندر رہنے کا حق ہے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اور یہ مسئلہ صرف کشمیر کا ٹھیک ہے کرن, اس پہ جو سی اے اے کے حوالے سے آپ نے ریفر کیا ہے اس پہ تو احتجاج بھی ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی رسپونڈ بھی کر رہی ہے, لیکن مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ جو ڈومیسائل ایکٹ ہے اس حوالے سے جو ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے 6-7 سیٹیں بڑھائی ہیں اس حوالے سے, اور جو 11 لاکھ ووٹرز میں انکریز آیا ہے اس حوالے سے, کوئی کسی دنیا کے موقر جریدے نے یا دنیا کے موقر ادارے نے اس کے اوپر کوئی رسپونڈ یا ریئیکشن دیا ہو تو وہ ذرا بتا دیجئے گا. یہ تو بڑی تسلی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس پہ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں. بالکل کسی نے اس پہ کوئی خبر نہیں کی, کچھ لکھا نہیں ہے, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر آپ باقاعدہ ڈیموگرافک اس طرح سے چینج کر رہے ہیں, آبادی کا تناسب جو ہے مذہب کی بنیاد پہ اس طرح سے تبدیل کر رہے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے ووٹرز سے کہ اب کشمیر کے اندر بھی ہندوتوا کی گورنمنٹ ہوگی اور جس کی بنیاد پر پورے ہندوستان سے آپ ووٹ بھی لیں گے اور آپ اس کو عملی جامہ پہنا دیں گے اور سب لوگوں کے سامنے ہی ایسا کر دیں گے اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے جو ظلم اور بربریت کشمیر میں جاری کیا ہوا ہے اور جس لیول کا وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے اور جتنی فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس پہ کوئی نہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اس کو کوئی بتانے کے لیے تیار ہے سوائے ہمارے, اور اس موضوع پہ کوئی سنجیدگی سے بات نہیں کرتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی ایشو بھی سمجھتا ہے. ویسٹ میں یہ موسٹ پروبیبلی اگر یہی ٹرینڈ میم اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا اگلے 2-3 سال تو آپ کیا دیکھتی ہیں کس حد تک آبادی کے تناسب میں تبدیلی واقعی طور پہ رونما ہو جائے گی؟ ایک طرف کشمیریوں کو وہ مار رہے ہیں,
دوسری طرف وہ آؤٹ سائڈرز کو لا کر بسا رہے ہیں، لیکن آؤٹ سائڈرز بھی 100% وہ لوگ ہیں جن کا مذہب ہندو ہے، جن کا مذہب ہندو ہے، اور وہ صرف ہندو نہیں ہیں، وہ ہندوتا کے ماننے والے ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، اور جن سے ان کو 100% جو ہے وہ اس بات کی امید ہے کہ یہاں پہ کسی بھی وقت گجرات سچویشن جو ہے وہ جو دوبارہ سے کی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ اس کے بعد پھر شاید ملٹری پریزنس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، ہمارے اپنے ہندوتا کے گنڈے ہی اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ لوگوں کو، شریف کشمیریوں کو ڈراتے دھمکاتے رہیں گے، ان کی زندگی کو مزید اجیرن جموں بناتے کے اندر رہیں گے۔ ابھی بھی انہوں نے بی ڈیز کے نمائندوں کو اسلحہ دے دیا ہے کہ آپ اپنی بالکل، حفاظت، اپنے گاؤں کی حفاظت خود بالکل، کریں، بالکل۔ تو یہ تو ساری سچویشن الارمنگ ہے۔ بالکل آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھوں۔ دوسرا موضوع جناب بڑا امپورٹنٹ ہے، اور دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہردیپ سنگھ کے حوالے سے، جسے 18 جون 2023 کو کینیڈا کے سرے شہر میں قتل کر دیا گیا، اور اس قتل کو کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ ہندوستان کی را کے ایجنٹ اور وہاں کا جو اسٹیشن چیف تھا وہ اس کے اندر انوالو تھا۔ انیشلی بتایا گیا کہ 3 لوگ تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ 6 لوگ اس کے اندر انوالو تھے۔ اس کے اوپر ایک دستاویزی فلم بنائی گئی ہے، اور دستاویزی فلم جو بنائی ہے وہ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے بنائی ہے۔ اس فلم کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ دی 5th اسٹیٹ ہے۔ اب پوری ہندوستانی ریاست اس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے کہ اس کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت ہے اس نے درخواست کی ہے یوٹیوب کو کہ آپ اسے ہمارے ملک میں نہ دکھائیں، اس سے ہماری جو سلامتی ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ پہلے ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ For the past number of weeks, security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. We follow the international laws and we campaign that let the Sikh people, the indigenous people of Punjab, give them a chance to vote. That's the reason they killed Nijjar. That's the reason they wanted to kill me, to stop a peaceful democratic process of Khalistan referendum. جی، سارٹ اپنے ملاحظہ کی۔ شازیہ انور چیمہ صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گے، فرمائیے گا بھارتی حکومت ایک ڈاکیومنٹری سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھا، میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو ضرور دیکھیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ یہ تو بہت ہی ڈیپلی جو ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے۔ وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت پینک ہو جانے والے اور گھبرا جانے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کشمیری فوٹوگرافرز کو وہ جو ہے ان کی تصویریں باہر نہیں جانے دیتے، ان کو ایگزیبیشنز میں نہیں جانے دیتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری کے اندر تو اتنا ڈیٹیل جو ہے، اتنے اوتھینٹک طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پچھلی 2 دہائیوں سے انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سکھ جو ہیں ان کی باقاعدہ ہنٹنگ کر رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے ان کی لسٹیں بنائی گئی ہیں۔ اور اس ڈاکومنٹری کے اندر بھی ایک ریٹائرڈ جو ہیں کینیڈین انٹیلیجنس آفیسر جو ہیں ان کی باقاعدہ انہوں نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے جب میں آن ڈیوٹی تھا تو ہمارے پاس کس قسم کے جو ہے وہ انفارمیشن آیا کرتی تھی کہ جتنے بھی سکھ یہاں پہ موجود ہیں ان کی باقاعدہ سے سرویلنس ہوگی۔ اور آپ جب جا کے کسی دوسرے سوورن کنٹری کے اندر اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے سرویلنگ کروا رہے ہیں، اسپائنگ کروا رہے ہیں اور پروفائلنگ کروا رہے ہیں، تو یہ اکراس بارڈر ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کریں، اور پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ اس کا انڈیا کے اکراس بارڈر ٹیررزم کا سب سے بڑا وکٹم ہے۔ اور انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم میں اب اتنا بے باک ہو گیا ہے کہ اب وہ سمندر پار جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا تک پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پہ موجود جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی ایجنسیز جو ہیں وہ 100% اوتھینٹیکلی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سارے کا سارا جو ہے وہ ببل برسٹ ہو کے دوبارہ ان کے منہ پہ پڑتا ہے۔ یہ ان کی انکمپیٹنسی ضرور ہے، مگر وہ ایگزیکیوٹ کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اس کی ایگزیکیوشن میں انکمپیٹنٹ ہو جائیں کرائے کے قاتل ہائر کرنے میں۔ اس کیس میں بھی یہی ہے کہ ایک پیسفل انسان ایک پیسفل کاز کے لیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خالصتان کی کاز کو ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ اس موومنٹ کے ساتھ ملاتے کیسے ہیں؟ آپ اس کو ٹیررسٹ موومنٹ کہہ کیسے سکتے ہیں جبکہ وہ ایک پیسفل کاز ہے اور ایک رائٹ فل کاز ہے؟
جی پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں اس میں شیخ صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ آج تک نجر کے حوالے سے جو سوالات 5 آئیز نے یا ان کے کنٹریز نے نمائندوں نے اٹھائے ہیں, آج تک انڈیا اس کا جواب کیوں نہیں دے سکا؟ دیکھیے جی, یہ جو واقعہ ہوا تھا جون میں جو آپ نے بھی کہا ہے, پھر جو ستمبر میں یہ جو کینیڈین پریزیڈنٹ صاحب نے 18 ستمبر کو جو انہوں نے پھر تقریر بھی کی, اور اس حوالے سے انہوں نے تسلسل کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے, اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے گورنمنٹ انٹیلیجنسیا کس طرح انوالو ہے ہندوستان کی, یعنی را اور میرے خیال میں یہ جو بی جے پی حکومت یہ الگ الگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں ایک ہی ہے. تو اس حوالے سے پھر جو انہوں نے ڈاکومنٹری ایک بنائی ہے, اس حوالے سے جو ہندوستان نے اب اس پہ مطلب شور مچانا شروع کر دیا, ان کو خط لکھا, ٹویٹر والوں کو لکھا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لسٹ آف 6 رہنما ہے ان کی کلنگ کو کمیشن کیا تھا, آرڈر کیا تھا ڈائریکٹلی نریندر مودی نے. دیکھیے اصل میں ہندوستان جو ہے نا کمپریہنسو طریقے, اب کیا ہوتا ہے کسی جگہ وہ مطلب آشکار ہوتے ہیں, اوورٹلی پھنس جاتا ہے, اور کسی جگہ پتہ نہیں چلتا ہے. یعنی یہ جو نجر کا قتل بھی آپ دیکھ لیجیے, آپ دیکھیں کس طرح سسٹمیٹیکلی کے لیے اس کی گاڑی کو روکا گیا ہے, پھر بندے 2 آئے جو بظاہر 2 تھے, بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ 2 بندے نہیں تھے, یعنی کیلکولیٹر طریقے سے اس کو وہاں پہ مارا گیا. تو ہم تو کشمیری یہی کہتے رہتے ہیں, ہم تو چلاتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے. اس حوالے سے کشمیر کے ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. پھر آپ ہندوستان میں بھی دیکھ لیں, اب ہندوستان کی دہشت گردی کیا ہے, اور آپ دیکھ لیں بین الاقوامی دہشت گردی کے حوالے سے قطر کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. پاکستان میں جو کلبھوشن یہاں پہ ہیں وہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں آیا ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے ایک بین الاقوامی دہشت گردی میں بھی جو ہے ملوث ہے. اور کینیڈین کو جو پریزیڈنٹ صاحب ہے اور ان کی جو حکومت ہے ان کو ہم سلوٹ بھی پیش کر رہے ہیں کہ اپنے ایک شہری کو بچانے کے لیے, یعنی یہ اس کو پروب کرنے کے لیے انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کیا ہے تاکہ ہندوستان کو ایکسپوز کیا جائے. اور ادھر سے آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کا یہ جھوٹ ہے, یہ جو ہندوستان کا چلانا ہے, یہ کس طرح غیر اخلاقی بھی ہے اور حقائق کے بالکل برعکس ہے. وہ اس پہ شور مچاتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. جو نجر کا وہاں پہ قتل ہوا ہے وہ ہندوستان نے کرایا, اور جو کشمیر یعنی سکھوں کی جو تحریک ایک لسٹ میں سی ہے ان کی اپنی اس تحریک میں, یہ آج کی تحریک نہیں ہے, ہزاروں سکھوں نے قربانیاں دی ہے. تو اس لیے جہاں پہ بھی ہندوستان کو لگتا ہے کہ کوئی آواز اٹھاتا ہے اور اپنے حق کے لیے وہ آگے آتا ہے تو اس کی آواز دبانے کے لیے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. پاکستان بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل فورمز پہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم کے اندر اسٹیٹ اس کی انوالوڈ ہے. کس حد تک پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرتی ہے امریکہ, کینیڈا اور یو کے اندر جو واقعات اور حادثات ہوئے؟ پاکستان کی بات کبھی کسی نے سنی نہیں. میں کہتا ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں, عرصے سے کہہ رہے ہیں, کشمیری بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ادھر آ کے ہمارے لوگوں کو قتل کر رہا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کلبھوشن یہاں کوئی کاروبار بزنس کرنے نہیں آیا تھا, وہ یہاں دہشت گردی کرانے کے لیے آیا تھا. اب دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں, مہذب ملک. اب اس کی دیدہ دلیری دیکھیں مودی سرکار کی, ان کی, کہ وہ اب پاکستان کو سمجھتے سمجھتے آگے چلتے چلتے وہ کینیڈین شہری کو قتل کر دیا جا کے وہاں, اور وہ ثابت بھی ہو گیا. اتنا حوصلہ کہاں سے آیا؟ اسی لیے ہم کشمیر مظلوم کشمیریوں کو مار مار کے اس کے حوصلے بڑھتے گئے. ابھی بھی میں کہتا ہوں دنیا کی سرد مہری کی وجہ سے نہیں آیا. بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں, دنیا کی سرد مہری. ہماری بات تو سن ہی نہیں رہے تھے نا, اب ان کے گھر میں قتل ہوا ہے, اب بھی نہ اس کا ہاتھ روکا, میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے بالخصوص بات کی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹری جو انہوں نے, یہ کیا ہے, 5th اسٹیٹ میں نے دیکھی ہے, یہ بالکل سمپل ہے. یہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ کب کیا ہوا, اب وہ بالکل 100% ثابت کرتی ہے. اب جو جرم ان کا بے نقاب ہو رہا ہے تو یوٹیوب کو لکھ رہے ہیں اگر یہ ڈاکیومنٹری کے اوپر 1% بھی شک ہوتا تو یہ اس ڈاکیومنٹری کو بین کروانے کے لیے کسی بھی لوگ لیگل فورم کو استعمال کرنے سے گریز نہ کرتے. ایسا ہی ہے بالکل 100%. اب کیونکہ اس میں سچ ہے, وہ سچ کو چھپانے کے لیے اس کو, میں یہ کہتا ہوں اب بھی موقع ہے, اب بھی یہ اس واقعے کو مثال بنائے. یہ جو واقعہ ہے نا کینیڈا کا, جہاں سکھ کو مارا گیا ہے, کل کلاں امریکہ میں بھی یہ واقعہ, اب وہ تو امریکہ میں ہوا. امریکہ میں جو ایس ایف جے کا رہنما ہے گرو پتونت سنگھ پنو, اس کے اوپر تو حملہ ہونا لگا تھا, تو وہ تو ان کی ایجنسیز نے رکوا دیا. سکھ لوگ ہیں نا, یہ مسلمان ہیں, اس پہ حملے ہو رہے ہیں. اس دن سے ڈرے مغرب
اور یہ جو اقوام عالم جب وہ ان کے شہریوں کو، یہ بھی ان کے شہری ہیں، شہری ہیں، بالکل شہری ہیں، لیکن یہ یہاں ایک امریکن ہے، ایک کینیڈین ہے، اور ایک جس کو یوکے میں زہر دے کے مارا گیا وہ یوکے کا شہری تھا. اب اس جو بدماش بنتا جا رہا ہے خطے کا، اب عالمی بدماش بننے کے چکر میں ہے، اس کے ہاتھ پکڑنے چاہیے. میں کہتا ہوں یہ کیس جو ہے اسی کو آپ ایک مثال بنا لیں، ٹیسٹ کیس کو لے لیں اور ان کو سزا ہونی چاہیے اور بین ہونی چاہیے. یہ جو راہ ہے ابھی کشمیری آپ کو دیکھیں ادھر حملے ہو رہے ہیں لوگوں پہ. ٹھیک پوائنٹ آ گیا. I have to wind up جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.